اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ سورہ عنکبوت آیات 47 سے 49۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلنا ہم نے اتاری الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب، یعنی دعوت کے انہی اصولوں پر ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری کہ جس طرح پچھلی قوموں کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، انہیں کتابیں عطا فرمائیں، اسی طرح آپ کو بھی ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ فالذین آتیناہم الکتاب، پس جنہیں ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو حضور کے زمانے میں بھی اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے تھے، تورات اور انجیل کو حقیقی معنی میں تسلیم کرنے والے تھے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان لوگوں میں سے مَن يُؤْمِنُ بِهِ جو ایمان لائیں گے اس پر۔ تو مسلمانوں کے لیے بشارت ہے اس میں کہ اہل کتاب میں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو صراط مستقیم کے طالب ہیں، وہ بالآخر اس قرآن مجید پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ اور نہیں انکار کرے گا بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کا إِلَّا الْكَافِرُونَ مگر کافروں کے۔ تو اہل کتاب میں سے قرآن مجید کے منکر صرف وہی ہوں گے جو کٹے کافر ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ اگر وہ اپنی کتابوں پر ایمان لائے ہوتے تو اپنی کتابوں اور اپنی نبیوں کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہی حضور علیہ السلام پر ایمان لے آتے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لیتے۔ اب چونکہ ان کا ایمان اپنی کتاب پر بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن مجید پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا كُنْتَ اور نہ تھے آپ تتلو پڑھتے من قبلہ اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب۔ اب یہاں سے ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی 40 سال کا عرصہ گزارا، اس عرصے میں آپ نے کبھی تلاوت نہیں کی، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، وَلَا تَخُطُّهُ اور نہ ہی آپ اسے لکھتے تھے بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے کسی آسمانی کتاب کی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے انجیل نہیں پڑھی، آپ نے تورات نہیں پڑھی، اور نہ ہی آپ لکھنے کے فن سے واقف تھے۔ اگر آپ ان سارے علوم سے واقف ہوتے، پھر آپ لوگوں کو کتاب پڑھ کر سناتے، پھر تو وہ شک کر سکتے تھے کہ آپ نے پہلی کتابوں سے کچھ اخذ کر کے نیا لکھ لیا ہوگا، جبکہ آپ کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے، آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا۔ اگر ایسا ہوتا اذن تب تو لرتاب المبطلون، تو یقیناً یہ جھوٹے لوگ شک میں پڑ جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کا نبوت سے پہلے نہ پڑھنا نہ لکھنا اس بات کی ایک مصمم دلیل ہے کہ آپ کے پاس جو علم تھا وہ اللہ کی عطا تھی۔ بہت سے انبیاء کے واقعات، ان کی شریعتیں، ان کے احکامات، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ ساری تفصیلات کوئی اللہ کا پیغمبر ہی پیش کر سکتا تھا، وگرنہ اہل کتاب تو ان سارے معاملات میں بہت زیادہ بٹ چکے تھے، فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کے ذریعے سے ان ساری باتوں کی تصحیح کر دی گئی۔ بل ہوا بلکہ وہ آیات بینات کھلی آیات ہیں، فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں، اوت العلم جن کو علم عطا ہوا ہے،
کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ صحیح دین پر عمل پیرا تھے انہیں تو قرآن مجید کو پہچاننے میں ذرا دقت نہ ہوئی، اس کی ہر بات کو اپنے ہی دل کی بات سمجھے، انہیں یہ جانی پہچانی چیز معلوم ہوئی، وہ اسی کے منتظر تھے، وہ اپنے نبیوں کی پیشن گوئیوں کی بنا پر اس کے لیے سراپا انتظار تھے، تو انہیں تو جب اپنی مطلوب چیز ملی وہ بہت خوش ہو گئے۔ لہٰذا اہل کتاب میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے کلام سنا اور فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا الظالمون، سوائے ظالموں کے، تو سوائے بدبخت لوگوں کے جن کے پاس اپنی کتابوں کا علم بھی نہ تھا، جنہوں نے اپنی کتابوں کے نور سے اپنے سینوں کو منور نہ کیا تھا، وہ اس سے پہلے بھی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جی رہے تھے، قرآن کے آنے کے باوجود بھی وہ ظلمات میں ہی رہے، تو یہ بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن مجید کا انکار کیا۔ اور آج اگر ہم مسلمان اپنے حال پر غور کریں تو عقیدتاً تو ہم سب قرآن مجید کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم بھی قرآن مجید کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔